حدیث نمبر 41 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے دھونے میں کوتاہی برتنے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جہنم کی آگ ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 44 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو 3 بار دھوئے۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس باب میں عثمان، عائشہ، ربیع ابن عمر، ابو امامہ، ابو رافع، عبداللہ بن عمرو، معاویہ، ابو ہریرہ، جابر، عبداللہ بن زید اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث آئی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث اس باب میں سب سے صحیح اور عمدہ ہے۔ حدیث نمبر 47 عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے اپنا چہرہ 3 بار دھویا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 بار دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں پیر 2 بار دھوئے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیثوں میں یہ بات مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعضائے وضو کو 1 بار اور بعض کو 3 بار دھویا۔ حدیث نمبر 48 ابو حیا کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنے دونوں پونچے دھوئے یہاں تک کہ انہیں خوب صاف کیا، پھر 3 بار کلی کی، 3 بار ناک میں پانی چڑھایا، 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر 3 بار بازو دھوئے اور 1 بار سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے کھڑے پی لیا۔ پھر کہا میں نے تمہیں دکھانا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 51 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحد کی حقیقی پاسبانی ہے۔ حدیث نمبر 67 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ سے اس پانی کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا جو میدان میں ہوتا ہے اور جس پر درندے اور چوپائے آتے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب پانی 2 کلا ہو تو گندگی کو اثر انداز نہیں ہونے دے گا، اسے دفع کر دے گا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کلا سے مراد گھڑے ہیں اور کلا وہ ڈول بھی ہے جس سے کھیتوں اور باغات کی سینچائی کی جاتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہی قول شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب پانی 2 کلا ہو تو اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی بو یا مزہ بدل نہ جائے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ 2 کلا 5 مشت کے قریب ہوتا ہے۔